اب آئیے میں آپ کو کینے کی تعریف بتاتا ہوں کہ کینہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں، اگر چاہیں تو اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں کہ واٹ از دا کینہ. کینہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کینہ کی تعریف حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی بتاتے ہیں کہ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، یعنی آپ کو کسی کی بات ہو نا تو دل میں برڈن فیل ہو، بوجھ فیل ہو، اور اس سے دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے، اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے. یعنی جب بھی اس کی مثالیں بھی ہیں، میں تھوڑی اگزامپل دیتا ہوں تو اور سمجھنا آسان ہو جائے گا. اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کینہ ہے کہ نہیں، مجھے کسی سے حسد ہے کہ نہیں، تو یاد رکھیں کوئی شخص ایسا ہے آپ کے پاس، آپ کی فیملی میں، آپ کی بزنس کمیونٹی میں، آپ کے فرینڈز میں، آپ کی سٹی میں، آپ کے وطن میں، جب اس کا خیال آتا ہے آپ کو تو آپ کے دل میں ایک بوجھ سا فیل کرتے ہیں، برڈن فیل کرتے ہیں، نفرت کی ایک لہر دماغ میں دوڑ جاتی ہے. وہ نظر آ جائے تو ملنے سے کتراتے ہیں، سامنے آ جائے تو ملنے کا جی نہیں چاہتا، ہاتھ ملائے تو بندہ اس سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا. اور اگر کوئی نقصان پہنچانے کا موقع ملے، یار میں اس کو کوئی نقصان پہنچا دوں، تو نقصان پہنچانے سے باز بھی نہیں رہتے. اسی کو کینہ کہتے ہیں. یہ ہے کینہ. اگر ان میں سے کوئی بات نہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی ایک کے بارے میں، کسی ایک انڈیویجول کے بارے میں بھی آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کو مزہ نہیں آتا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی اور بات کرو. کسی کی بھلائی سن کر، کسی کی اچھی بات سن کر اگر آپ کو برا فیل ہو رہا ہے تو یہی گڑبڑ ہے دل کے اندر. چیک کریں کہ ایسا کیوں ہے. اچھا بڑی عجیب بات ہے، نارملی کسی دعوت میں جاتے ہیں تو اور اچھی طرح تیار ہو کر جاتے ہیں. کیوں؟ کہ لوگ میرے لباس کو دیکھتے ہیں، میرے چہرے کو دیکھتے ہیں. اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو ہم بہت اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھی بات ہے، صفائی کرنی چاہیے، مگر میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ لوگ دیکھیں گے. آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں نظر فرماتا ہے؟ ہمارے چہروں پر نہیں. حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال یعنی تمہاری دولت، تمہارے مالوں پر نظر نہیں فرماتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال پر نظر فرماتا ہے. دل اللہ کی نظر کی جگہ ہے. دل صاف ہو اس کی فکر کسی کو نہیں. چہرہ صاف ہونا چاہیے. طرح طرح کی کریمیں لگاتے ہیں، بہت سارے شیمپو یوز کرتے ہیں، بہت اچھے اچھے پیسٹ یوز کرتے ہیں. کیوں؟ لوگ دیکھیں گے. ارے جہاں رب کی نظر پڑنی ہے وہ دل ہے، وہ گندا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ اس دل میں مسلمانوں کے لیے برائی ہے، اس دل میں حسد ہے، اس دل میں غیبت ہے، اس دل میں برے خیالات ہیں. وہ دل گناہوں کا پلندہ ہے، اس کی فکر ہی نہیں کیونکہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا نا. میٹھے اسلامی بھائیوں، جس رب نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. مجھے اور آپ کو اس دل کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، دنیا کی بیماری ہماری جان لے لے گی، مگر یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارا ایمان برباد کر سکتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کینہ اور حسد کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لاحق ہو جائے گی. جو امتیں گزر چکی ہیں ان کی بیماری لگ جائے گی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی حضور پچھلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکبر کرنا، پراؤڈ. آج بندہ کہتا ہے میں سب کچھ ہوں، سامنے والا کچھ بھی نہیں. تکبر کرنا یہ پچھلی امتوں کی بیماری. فرمایا اترانا ہے، پراؤڈ کر کے اتراتے ہیں لوگ. فرمایا ایک دوسرے کی غیبت کرنا اور دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرنا، نیز آپس میں بغض رکھنا، بخل کرنا، کنجوسی کرنا، یہاں تک کہ وہ ظلم میں تبدیل ہو جائے، پھر فتنہ و فساد بن جائے. میرے آقا نے بہت پہلے فرمایا کہ میری امت میں یہ بیماریاں ہو جائیں گی. آج آپ بتائیں کہ ہمارا حال کیا ہے؟ تھوڑا سا پیسہ آ جائے، تھوڑی سی ذرا بات بن جائے، تھوڑا نام اچھا ہو جائے، اب بندے کا پیر زمین پہ نہیں رہتا. وہ سمجھتا ہے میں کچھ ہو گیا ہوں، اور وہ دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتا، حقیر سمجھتا ہے دوسرے کو. یہی تکبر ہے. پھر دنیا میں آگے بڑھنا. دیکھیں ہمیں ایک بہت بڑا اس وقت جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اچھا اس نے ایسا گھر بنا لیا، اب میں اس سے اچھا گھر بناؤں گا. اچھا اتنا زبردست فرنیچر لے لیا، میں اس سے اچھا فرنیچر لوں گا. اتنی بڑی گاڑی لے لی، میں اس سے نئے ماڈل کی گاڑی لوں گا. اس نے اپنے بچے کی شادی میں اتنا زبردست فنکشن کیا، میں نے اس سے زیادہ کھانا اچھا بنانا. اسی چکر میں مر گئے ہم. اسی کمپٹیشن میں ہم
اپنے رب کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگ جاتے ہیں کیونکہ دل بھرتا ہی نہیں ہے. ہم ہمیشہ اپنے سے آگے والے کو دیکھتے ہیں. ابھی دیکھیں نا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر گئے, 3 دن مہمان بنے. ریزن کیا تھا؟ اس کی کوئی نیکی ڈھونڈ لوں. آج ہمارے بہت سارے لوگ مہمان اس لیے بنتے ہیں کہ ذرا اندر سے گھر تو دیکھوں بنایا کیسا ہے, فرنیچر کون سا ہے, ذرا گھر کی ڈیکوریشن کیسی. گھر جاتے بھی اس نیت سے ہیں کہ اس کے ذرا گھر کے حالات پتہ چل جائے, پھر میں اس سے اچھا گھر بناؤں گا. ذرا میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیں, یہ جو کمپٹیشن ہے نا یہ مروا دے گا ہمیں. یہی بغض پیدا کرتا ہے, یہی کینہ پیدا کرتا ہے, یہی حسد پیدا کرتا ہے, اور یہی کمپٹیشن ہمیں حرام روزی کی طرف لے جاتا ہے. ہمارے صحابہ میں بھی کمپٹیشن تھا, مگر کیا خوبصورت کمپٹیشن تھا. ایک بار مہاجرین صحابہ, یاد رہے جو مکے سے مدینے گئے نا, مہاجرین صحابہ بڑے غریب تھے, اپنا سب کچھ تو مکے میں چھوڑ گئے تھے, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے. بہت خوبصورت واقعہ ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ امیر صحابہ جو ہیں, انصار صحابہ, یہ ہم سے آگے نکل گئے. آج بھی اگر کوئی غریب مسلمان مجھے سن رہا ہوگا تو وہ یہی سوچتا ہے یار یہ امیر تو آگے نکل گئے, لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے؟ اس کا گھر بہت بڑا ہے, اس کی گاڑی بہت اچھی ہے, اس کے پاس پیسے بہت سارے ہیں, اس کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں. صحابہ کیا سوچتے تھے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, امیر صحابہ آگے بڑھ گئے. اس کا ریزن کیا بیان کیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم روزے رکھتے ہیں, یہ بھی روزے رکھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی نماز پڑھتے ہیں, مگر یہ صدقہ دیتے ہیں, ہم صدقہ نہیں دے سکتے. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہم وہ خرچ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں. سمجھ رہے میری بات کو؟ یعنی پیچھے کس بات میں رہ گئے ہم؟ نیکیوں میں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتا دوں, مضمون حدیث عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ پڑھ لو تو تم امیر صحابہ کے برابر پہنچ جاؤ گے. یہ پیسے لینے تو گئے نہیں تھے صحابہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نیکیوں کا ہی کمپٹیشن تھا. تو کہا حضور ضرور بتائیے, کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہم بھی امیر صحابہ کے برابر پہنچ جائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. حدیث کا خلاصہ ہے جو تمہارے سے آگے صحابہ ہیں, امیر صحابہ ہیں, تم ان کے مرتبے تک پہنچ جاؤ گے. اچھا صحابہ پیسے تو مانگنے گئے نہیں تھے, نیکیوں کا کمپٹیشن تھا, بڑے خوش واپس آئے. تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. بڑا انٹرسٹنگ بات کرنے جا رہا ہوں. کہا حضور جو ابھی آپ نے وظیفہ بتایا نا, یہ وظیفہ تو امیر صحابہ نے بھی سن لیا ہے, وہ یہ بھی پڑھ لیں گے. اللہ غنی, مینٹل لیول دیکھو کتنا شاندار ذہن تھا. پیارے آقا مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے عطا فرمائے. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کیا ماحول تھا. آگے بڑھنا ہے نیکیوں میں, آگے بڑھنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے دنیا کے معاملات. ایک اور بہت مشہور واقعہ آپ نے بھائی کئی بار سنا ہوگا, غزوہ تبوک کا موقع تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے زیادہ تھے, ان دنوں مال اچھا تھا, میں ویلدی تھا. میں نے سوچا آج موقع ہے حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھنے کا. ہیں ہمارے پاس مال زیادہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, یار پیسے زیادہ ہیں چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں, کوئی نیا گناہ کرتے ہیں. بعض اوقات جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی ہیں ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاس تھوڑے پیسے زیادہ تھے, میں نے سوچا کہ آج حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاتا ہوں. اپنے گھر کا آدھا مال 50% لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے. پیارے آقا نے پوچھا اے عمر کیا لایا ہو؟ کہا حضور اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں. 50% بولنا آسان ہے, آج کل 2.5% زکوٰۃ پوری نہیں نکلتی لوگوں سے. حضرت عمر 50% لے کر چلے گئے. اب کہتے ہیں مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار تھا کہ اب وہ کیا لاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لائے. یاد رکھیے گا وہ مال بظاہر تھوڑا تھا, حضرت عمر کے مقابلے میں بظاہر تھوڑا تھا, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پیش کیا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے ابوبکر کیا لائے ہو؟ کہا حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا. اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے, سب کچھ لے آئے. حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت میں نے ریئلائز کر لیا, میں نے جان لیا کہ میں حضرت ابوبکر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ بھی تو کمپٹیشن تھا نا, یہ بھی تو ایک زبردست اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ تھا, مگر کس بات میں؟ نیکیوں میں. ہم پھنس گئے ہیں ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر, اسی لیے ڈی مورلائز بھی ہو جاتے ہیں, اسی لیے حسد بھی ہو جاتا ہے, اسی لیے جناب معاذ اللہ بعض اوقات حرام روزی کی طرف بھی جاتے ہیں. ہمارے علماء نے ہمارے لیے بڑا خوبصورت پیرامیٹر دے دیا ہے, سمجھیے اس کو. علماء فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں
اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ ہم الٹ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نعمتوں میں اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اتنا بڑا بنگلہ، ایسی گاڑی، اتنے پیسے، اور نیکیوں میں کس کو دیکھتے ہیں؟ میں 5 وقت نماز تو پڑھتا ہوں، وہ تو ایک وقت کی نہیں پڑھتا، ہم نماز پڑھ کے بھی احسان جتا رہے ہوتے ہیں، اس چکر میں ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ زندگی کا انداز بدل لو، لائف اسٹائل بہترین ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ میں سب کو ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، آپ جیسی لائف گزار رہے ہیں اس وقت، ایسی لائف گزارنے کے لیے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ پیروں پہ چل کے آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہیں۔ آپ کھانا کھائیں گے اپنے ہاتھ سے کھائیں گے، کئی ایسے ہیں جن کے ہاتھ ہی نہیں ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے ان کو نالیاں لگی ہوئی ہیں، کئی ایسے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اور کیجیے، اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کینہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کمپٹیشن میں لگ جاتے ہیں۔ نہ کرو ایسا، یہ کمپٹیشن ختم ہی نہیں ہو سکے گا اور آپ پریشان ہی رہو گے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کیجیے اور دوسرے مسلمانوں کا بھلا سوچیے، کینہ نہ رکھو کسی کے لیے، نفرت نہ رکھے کسی کے لیے، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا، اس دن آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔